السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ دین میں، شریعت میں ایک بہت اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ جن باتوں کا تمہیں علم ہو اس پر عمل ضرور کرو، اور جو باتیں ہمیں معلوم ہیں ان معلوم باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے پیشاب کے قطروں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ یعنی اشارہ شریعت یہ کرنا چاہتی ہے کہ انتہائی پاک صاف رہا کرو۔ دنیا کے کسی مذہب میں طہارت کے لفظ کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ وہاں آپ کو ملے گا نیٹ اینڈ کلین، وہاں آپ کو ملے گا صفائی ستھرائی ابھیان، وہاں آپ کو ملے گا سوچھتا ابھیان، لیکن طہارت کے لفظ کا ترجمہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ طہارت کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس طرح سے پاک صاف رہیں کہ پیشاب کے قطرے اور چھینٹیں تک آپ کو چھو نہ پائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو جن چیزوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے ان میں ایک بڑی چیز پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا ہے۔ تو اتنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم ہم کو دیا ہے شریعت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہاں پر میں علم پر عمل کے تعلق سے ایک اہم بات عرض کروں گا، اور وہی آخری بات ہوگی اور وہی بہت سمجھنے کی بات ہوگی، اور وہ بات آسان الفاظ میں یہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، یعنی بیان ہو رہا تھا۔ وہاں پر ایک بڑھیا بھی رہتی تھی۔ چلتے وقت وہاں کے لوگوں نے کہا کہ مائی تم بھی جلسے میں چلو، تم بھی آؤ، علماء آئے ہیں ان کا بیان سنو، بیان سننے سے نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ مائی چلنے کو تیار ہو گئی۔ جب مائی جلسے میں پہنچی، وہ بوڑھی عورت جلسے میں پہنچی، تو وہاں ایک عالم صاحب یہی بیان کر رہے تھے کہ آدمی کو اپنے پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہیے اور سخت جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں چھینٹے نہ پڑیں، کہیں کوئی اڑ کر پیشاب کے کچھ قطرات یا اس کے کچھ ذرے آپ کے اوپر آ کر نہ لگ جائیں۔ چنانچہ اس عورت کو پورے بیان میں یہی بات سمجھ میں آئی۔ اب وہ جب بھی سفر میں یا کہیں جاتی تھی یا اپنے یہاں بھی باتھ روم پیشاب کرنے کے لیے جاتی تھی تو وہ 5 کلو ریت اس نے جمع کر رکھی تھی اور اس کو رکھتی تھی اور اس کے اوپر اس طرح سے پیشاب کرتی تھی کہ اس کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں۔ بڑا وقت گزر گیا، 1 سال کے بعد پھر وہی مولانا صاحب آئے اور اس بڑھیا کو وہاں کے لوگوں نے دوبارہ کہا کہ مائی جلسے میں وہی پرانے والے مولانا صاحب آئے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو پھر لے چلیں اور آپ دور بیٹھ کر دین کی اور شریعت کی اور ایمان کی وہ بات سن لیجیے گا۔ تو مائی کہنے لگی نہیں میں تو نہیں جاؤں گی، پچھلی مرتبہ مولوی نے بیان کیا تھا، اس کی وجہ سے 5 کلو ریت مجھے ہر وقت اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ انہوں نے یہی مطلب سمجھا تھا، اگر اب کسی مولوی نے بیان کر دیا تو میں تو بوڑھی ہوں، میں تو اس سے زیادہ وزن اٹھا بھی نہیں سکتی ہوں، اس لیے اب میں مولوی کے بیان میں جانے والی نہیں ہوں۔ حالانکہ وہ بیچاری سمجھ نہیں پائیں۔ سخت جگہ پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ایسی جگہ پیشاب نہ کیا جائے کہ چھینٹے اڑ کر آپ کو لگیں۔ نرم جگہ پر، مٹی کی جہاں پر وہاں کیا جائے، یہ جیسے ہمارے باتھ روم اور ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں، کافی گہرے ہوتے ہیں، اس میں اگر آدمی پیشاب کرے گا تو وہاں بھی پیشاب کے قطرے نہیں جائیں گے۔ بتانا صرف اس واقعے سے یہ ہے کہ آپ صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ جو معلوم ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے، آج کے دور میں لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں پیشاب کے قطروں سے بچنے کا۔ یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور اس پر عذاب قبر یہ صحیح احادیث میں وارد ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں آخر میں ایک مسئلہ ذکر کروں گا جس میں اکثر و بیشتر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری ہوتی ہے اور وہ پیشاب کے قطرے بہت دیر تک ان کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، آپ اس صورت میں استنجا جب کریں نماز سے تھوڑا پہلے کر لیں، اور اگر آپ کو یہ قطرات بہت دیر تک آتے ہیں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹے تک آتے ہیں، تو آپ معذور ہیں کہ لگاتار آپ کے قطرے رک ہی نہیں رہے، تو آپ معذور ہیں۔ اور معذوری کا حکم یہ ہے
کہ آپ وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، اور پھر چاہے نماز پڑھنے میں بھی آپ کے قطرات جاری رہیں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اگر 5-10 منٹ قطرات آتے ہیں تو پھر ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، یا پھر نماز سے پہلے رومالی وغیرہ کو دھو لیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسئلے کو صحیح سمجھیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اللہ اس بڑھیا کی طرح ہم کو بھی اہمیت کے ساتھ کسی بات کو سن کر لیکن صحیح طریقے پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کل پھر ملیں گے انشاءاللہ صبح۔ اجازت دیجیے، آپ کو ہمارا پیغام کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا، اور یہاں پر کوئی صاحب کمنٹس کر رہے ہیں تھوکنے کے بارے میں، وہ مجھ سے پرسنل میں بات کریں، انشاءاللہ میں ان کو بتاؤں گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔